بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات پر اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا موضوع ہے۔ اس میں پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد کا مفہوم ہے جد و جہد۔ اس میں ہر طرح کی جد و جہد شامل ہوتی ہے جو اقامت دین کے لیے اور کرۂ ارض پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جس میں ظلم نہ ہو، جس میں اصلاح ہو، لوگوں کے لیے منفعت ہو، عدل ہو، قسط ہو، خیر ہو، اور کوئی انسان کسی کے حقوق کو سلب نہ کر سکے، کسی کا ناجائز استحصال نہ ہو، اور انسانوں میں مساوات ہو، ان کی یکساں تکریم ہو۔ تو ایسا معاشرہ، اور ہر انسان کو اس چیز کی آزادی حاصل ہو کہ وہ جو بھی عقیدہ رکھے، جو بھی اس کا نظریہ زندگی ہو، وہ اس معاملے میں آزاد ہو، کسی پر کوئی جبر نہ ہو۔ تو ایسا معاشرہ تشکیل دینا کہ جس میں تمام انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق بحیثیت انسان مل رہے ہوں، اور کوئی کسی کو مغلوب نہ رکھ سکے، کوئی کسی کا ناجائز استحصال نہ کر سکے، سماجی لحاظ سے، مالی اعتبار سے یا دیگر کسی حوالوں سے۔ تو یہ جو ایسا آزادی پر مبنی معاشرہ ہو جس میں دین اللہ کے لیے ہو، یعنی کسی پر کسی کا جبر نہ ہو، جس میں آدمی رب، الہ اور معبود بنے ہوئے نہ ہوں، تو ایسا معاشرہ تشکیل دینا، ایسے معاشرے کے لیے جد و جہد کرنا جس میں عدل ہو، احسان ہو، اور تمام انسانوں کے حقوق محفوظ ہوں، یہ جو مرحلہ ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ جہاد کہلاتی ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش، جد و جہد۔ اب جو ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام ایسا ہی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں، اور اس جد و جہد میں ہر طرح کی جد و جہد شامل ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی اس کے پاس اللہ رب کریم نے اس کو کوئی فضیلت دی ہے، مال و دولت میں دی ہے، یا اس کے پاس کوئی علم ہے، ہنر ہے، کوئی سائنس، ٹیکنالوجی یا جسمانی صلاحیتیں وہ پیش کر سکتا ہے، تو اپنی وہ تمام صلاحیتیں بروئے کارنامہ اور اس راستے میں آنے والی تمام مشکلات اور مخالفتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے قائم رہنا، اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنے نصب العین پر کھڑا رہنا، یہ تمام جو معاملات اور پہلو ہیں، یہ تمام مراحل ہیں، یہ سب جہاد میں شامل ہیں، جد و جہد میں۔ اب اس جہاد کے ساتھ جو دوسری اصطلاح قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ قتال وہ مرحلہ ہے، قتال بھی جہاد کا ہی حصہ ہے، لیکن جہاد صرف قتال نہیں ہے۔ جہاد میں ہر طرح کی جد و جہد شامل ہوتی ہے۔ مالی لحاظ سے آپ جد و جہد کرتے ہیں، یعنی کہ مالی طور پر جو ضروریات ہیں اقامت دین کے لیے، وہ آپ اس میں مالی تعاون کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ کہیں ان کی اخلاقی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کوئی اور صلاحیتیں ہیں علوم و فنون اور مختلف ہنر کے حوالے سے اس کی سپورٹ کے لیے، یا آپ کو معاشرے میں کوئی تکالیف برداشت کرتے ہیں، کوئی قربانی دیتے ہیں، کوئی اذیت برداشت کرتے ہیں، یہ سب کچھ جہاد میں ہے۔ جہاد میں اب ایسی بھی صورتحال آ جاتی ہے اور آتی رہی ہے انسانی تاریخ میں، جب جو معاشرہ عدل و قسط اور آزادی کے اوپر قائم ہوتا ہے، جس میں انسانوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ رب کریم پر یا کفر اختیار کریں، اس وجہ سے ان پر کوئی جبر نہیں ہوتا، یعنی کوئی ان میں ایک جبر کا ماحول نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ کسی خاص مذہب کو، کسی خاص مسلک کو اپنائیں۔ یہ جو ایسا معاشرہ ہے، یہ باطل معاشرہ ہوتا ہے جس میں جبراً اور کرہن لوگوں کو کسی خاص عقیدے پر یا عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔
تو دین میں جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین ہے اسلام، اس میں ایسا تصور نہیں ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام نوع انسانی کو پیدائشی طور پر آزاد پیدا کیا ہے، اور کسی انسان کو حق نہیں دیا، کسی انسانوں کو کی جماعت کو، کسی افراد کے گروہ کو، یا کسی آدمی کو انفرادی حیثیت میں، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی لوگوں کو جبراً دین میں شامل نہیں کرتے تھے، اور نہ کبھی بھی کسی دور میں وحی کا یہ مطمع نظر رہا ہے، وحی کا مقصود یہ نہیں رہا۔ وحی کی روشنی میں، وحی کی بنیادوں پر جو معاشرہ تشکیل پاتا رہا ہے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کی کاوشوں سے، وہ ایسا معاشرہ ہوتا تھا کہ جس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی پر جبر نہیں کر سکتا تھا، ہر انسان آزاد ہوتا تھا کہ وہ چاہے اسلام قبول کرے، چاہے وہ کفر کی حالت میں رہے۔ تو لیکن جو فرعونی معاشرے ہوتے تھے، جو جبر کے معاشرے ہوتے تھے، جو شیاطین کے طاغوت کے معاشرے ہوتے تھے، چاہے وہ کسی بھی دور میں، وہ انسانوں پر جبر کرتے تھے۔ جس طرح فرعون رب بنا ہوا تھا، الہ بنا ہوا تھا، معبود بنا ہوا تھا، وہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے میں رکاوٹ بنتا تھا، یا جس طرح وہ جو مکہ کے رہنے والے تھے مشرکین مکہ اور دوسرے، وہ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، وہ ان کو مومنین کو، مسلمانوں کو اللہ پر ایمان نہیں لانے دیتے تھے۔ اور اسی طرح دیگر جتنی بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں، وہ بھی جبر کا ماحول تھا ان میں، کہ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو وہ اللہ کا عبد نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہمارے آباء کا مذہب ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین معاذ اللہ اسی پر، جہالت پر اور روایتی اور آبائی مذہب پر رہیں۔ تو یہ جو مذہبی آزادی ہے، یہ جو آج دنیا میں جو ایک باطن تصور ہے مسلمانوں کے درمیان کہ شریعت کو قوت کے زور پر نافذ کرنا ہے، جبر کے ذریعے لوگ، اگر کوئی بھی لوگ مسلمان نہیں رہنا چاہتے تو ان کو یہ پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آدمی کچھ عرصہ اسلام پر رہتا ہے، پھر زندگی کے کسی موڑ میں وہ اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس پر کسی طرح کا کوئی جبر اور کوئی تنگی اور کوئی گرانی اس پر اسے محسوس نہیں ہونی چاہیے، وہ پوری آزادی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ دے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کو جبراً مسلمان رکھا جائے۔ ابھی یہ جو آدمیوں کا گھڑا ہوا باطن مذہب ہے، اس میں تو مرتد کی سزا یہ قتل قرار دیتے ہیں کہ جو آدمی پیدائشی مسلمان ہے اور آگے وہ زندگی کے کسی حصہ میں اسلام کو ترک کرتا ہے، تو یہ باطن مذہب جو مذہبی پیشواؤں کا گھڑا ہوا ہے، اس میں وہ اس آدمی کو، مرتد کو کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہی جبر کا ماحول ہے، یا جس طرح آج یہ مختلف ممالک میں، افغانستان میں خاص طور پر، یا سعودیہ میں، یا ایران میں، کہ یہ جو انہوں نے ایسا جبر کا ماحول بنایا ہوا ہے، سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو باطن معاشرے ہوتے تھے، جو وحی کے خلاف ایک نظام انہوں نے بنایا ہوتا تھا، جہالت پر مبنی، تو ان معاشروں کی یہ روش تھی کہ لوگوں کو جبر کے ماحول میں رکھنا۔ جو دین اسلام ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے زمانے میں، اور قرآن کریم میں اس معاشرے کے خد و خال ہیں، فیچرز ہیں، اس میں انسان کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کرے اور چاہے تو کفر کے راستے پر چلیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وہ اسلام پر آئے گا تو پھر اس کو دین کو پورے کا پورا اپنانا ہوگا، پھر اس میں اپنی مرضی سے بعض احکامات مان کر اور بعض کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر وہ جو اسلام کا پورا انفرادی و اجتماعی سسٹم ہوگا، چاہے معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، اخلاقیات کا ہے، عدل و قسط کا ہے اور تادیب کا ہے، یعنی جرم و سزا سے متعلق جو حدود اللہ ہیں، ان سب کی اس کو پاسداری کرنی پڑے گی۔ اور جو کہتا ہے نہیں میں اس اسلام کو نہیں اپنانا چاہتا، تو وہ ایک آزاد فرد کی طرح معاشرے میں زندہ رہے، اس کو جبراً نہ تو مسلمان رکھنا ہے، نہ مسلمان کرنا ہے کسی کو تلوار کے ذریعے۔ تو یہ جو آزادانہ معاشرے کا تصور ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو جبر کا معاشرہ ہے، جس میں لوگوں کو جبراً مسلمان رکھا جاتا ہے، یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ باطن پر مبنی معاشرہ ہے، اور ہر دور میں اللہ رب کریم نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے ایسے معاشروں کو رد کیا ہے، اور وہ معاشرے اپنے منطقی انجام سے دوچار ہوئے، یعنی تباہی اور زوال
کا شکار ہوئے اور انہوں نے شکست کھائی۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام مکمل انسان کو آزادی دیتا ہے کہ وہ راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہے، لیکن جب وہ یہ راستہ اسلام کا دین اللہ کے راستے پر آتا ہے تو پھر اس کو تمام ڈائمینشنز میں وہ دین کے میں وحی کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتا، میرا اللہ پر ایمان نہیں ہے، میں کوئی اور بھی مذہب عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں، یا میں دہریہ رہنا چاہتا ہوں، میٹیریلسٹک مادیت پرست، تو اس کو آزادی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ایسا عدل و قسط پر مبنی معاشرہ قائم کرنا جس میں دین اللہ کے لیے ہو، دین اللہ کے لیے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو دینی حوالے سے آزادی ہو، کہ اس کے جو بھی افکار ہیں، نظریات ہیں، وہ جس طرح کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، بحیثیت انسان اس کو یہ حق حاصل ہے۔ ایسا معاشرہ تشکیل دینا اللہ رب کریم کا جو وحی کا مقصود ہے، جس میں انسان مکمل طور پر آزاد ہوں۔ لیکن جو لوگ اپنی آزادی سے اور اپنی ایک پسند سے، اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کوئی بندہ انفرادی طور پر یا کچھ افراد کا گروہ کہ ہم نے دین اللہ کو اپنانا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کو قرآن مجید میں جو بھی انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق اوامر و نواہی ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو کنیتاً اور مکمل طور پر انفرادی و اجتماعی سطح پر ان کو اپنانا ہوگا، چاہے وہ معیشت کا پہلو ہو، چاہے معاشرت کا ہو، اخلاقیات کا ہو، عدل و قسط کا ہو، جرم و سزا کا ہو، جو بھی گوشہ ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر اس جو بیانیے کو، اس نیریٹو کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جتنی بھی جد و جہد ہوتی ہے وہ جہاد ہوتی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا مرحلہ آئے اور آتا رہا ہے ماضی میں، جہاں پر دشمن طاقت کے ذریعے، یعنی وہ جو جہادت پرست ہوتے ہیں، جو جبر کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح فرعون نے رکھا ہوا تھا، یا دیگر مختلف تباہ ہونے والی قوموں نے، یا خود عرب میں جو ایسا ماحول تھا جو جبر اور ظلم اور زبردستی کا ماحول رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کو آزادی نہیں دیتے تھے، تو ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں ان کی اپنے غلط نظام کی وجہ سے، غلط نظریہ حیات کی وجہ سے۔ آج بھی وہی ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور ہم الحمدللہ رب العالمین اسی طرح عدل و قسط پر مبنی معاشرے کے لیے ایک ہم نے جد و جہد کا آغاز کیا ہے، جس میں انسانوں کو مکمل آزادی ہوگی، اور کوئی آدمی جو بے شک کافر ہو یا کسی دوسرے مذہب پر ہو، دہریہ ہو، بت پرست ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے جو بنیادی حقوق ہوں گے اس کے مذہب کی وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس کو زندہ رہنے کا حق، اس کو تعلیم کا حق، خوراک کا حق، اور دیگر معاشرے میں جو اس کی یکساں تکریم ہے بحیثیت انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو وہ اس کے حقوق، تمام حقوق، علاج کا، خوراک کا، رہائش کا، آزادی اظہار کا، وہ ان کے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ معاشرے میں شر اور فساد برپا کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ جو ایک مشترکہ ایسے جرائم ہیں جس سے معاشرہ میں ایک سسٹم سبوتاج ہوتا ہے، یا جس سے دوسروں کی آزادیاں متاثر ہوتی ہیں، دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے بحیثیت شرعی وہ قوانین یکساں ہوں گے جب اللہ وحدہ لا شریک ہمیں استخلاف فی الارض دے گا۔ تو اس حوالے میں اس جہاد کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جد و جہد ہے، اس میں ہر طرح کی جد و جہد شامل ہے، مالی حساب سے، توانائیوں کے حساب سے، اپنی صلاحیتوں کے، اوقات کے، اور دیگر ایذا برداشت کرنے کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، یہ ساری جد و جہد اس میں شامل ہے۔ پھر اس میں قتال کا بھی مرحلہ آ سکتا ہے کہ جب طاقت کے زور پر جو باطن نظام ہوتا ہے یا جو باطن پرست ہوتے ہیں، وہ طاقت اور قوت کے ذریعے جب مومنین کو اور ان کی اس سٹرکچر کو کچلنا چاہتے ہیں، سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جب مومنین مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت اور اہلیت اور اتنی قوت ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ طاقت کے ذریعے دشمن سے اپنا دفاع کرتے ہیں اور دشمن کو کچلتے ہیں اور اس کے شر اور فساد کو، اس کی بخونی کرتے ہیں۔ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر
69 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جن لوگوں نے ہمارے راہ میں یا ہمارے لیے ہمارے اندر جد و جہد کی، کاوش کی، تو ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ جہاں پر جہاد کی وضاحت محسنین سے کی گئی ہے، یعنی محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو احسان کی روش پر چل رہے ہوتے ہیں، جو معاشرے کا حسن و توازن برقرار رکھتے ہیں، چاہے وہ معاشی اور مالی معاملات ہوں، ان میں بھی وہ جو ارتکاز دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں انسانوں کی تکریم کے حوالے سے ہوں کہ کچھ لوگ ایلیٹ اور کلاس کے اشرافیہ بن جاتے ہیں اور اکثریت کو مغلوب اور محکوم رکھتے ہیں، اس کے بھی وہ خلاف ہوتے ہیں۔ احسان یعنی حسن کیا چیز ہے؟ حسن ایک توازن ہے۔ تو ایسے لوگ جو محسنین ہوتے ہیں، معاشرے میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں، توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب کریم ان کی کاوشوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو مومنین محسنین ہوتے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی معاشرے میں عدم توازن ہوتا ہے، چاہے وہ سماجی حیثیت کے حوالے سے ہو، جس طرح مختلف معاشروں میں مختلف اقوام کو اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو، مختلف عقیدہ کے لوگوں کو، اور جس طرح یہ ہندو مت میں ہے کہ جو ذات پات اور چھوت چھات کا نظام ہے، یا جس طرح مسلمانوں میں ہے کہ مختلف برادریاں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف حسب نسب کے لوگوں کو فوقیت اور برتری دی جاتی ہے، تو یہ سب کچھ باطن تصورات ہیں۔ جو محسنین ہوتے ہیں وہ انہی باطن تصورات کو رد کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ جو عدم توازن ہے وہ دولت کی وجہ سے ہو، وہ سماجی حیثیت کی وجہ سے ہو، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو وہ معاشرے میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یعنی کچھ لوگ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، کچھ اکثریت اس تعلیم سے محروم ہو، علاج سے محروم ہو، دولت کی اسی طرح جو ارتکاز ہو چند ہاتھوں میں، یہ سب معاشرے میں بگاڑ ہے، اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور آج پوری دنیا پر جو قوت کے حساب سے جو عدم توازن ہے کہ چند اقوام ہیں جن کے پاس بے پناہ قوت ہے جنگی حوالے سے، اور اکثریت کو انہوں نے محکوم اور مغلوب کیا ہوا ہے، ان کا ناجائز استحصال کرتے ہیں، ان پر جارحیت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے تابع رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام کا تمام معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہے، سماجی سطح پر، حکومتی سطح پر، دولت کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، اس تمام بگاڑ کو اور اس فساد کو ختم کرنے کی جو جد و جہد ہے، وہی احسان ہے، وہی معاشرے میں حسن پیدا کرنا ہے اور توازن پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ رب کریم اس طرح کی جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اور ساری نوع انسانی کو اسی معاشرے میں پورے گلوب کے اوپر، پورے کرۂ ارض پر حسن پیدا کرنے کے لیے حسن کارانہ انداز سے، پوری آزادیوں کے ساتھ اور تمام بنیادی انسانی حقوق سب کو یکساں طور پر ملنے کے ساتھ جو زندگی کا سفر ہے اس کو اس طرح سے طے کرنا ہے۔ آج معاشرے میں ہر شعبے میں بدترین حد تک شر اور فساد پھیل چکا ہے، جو ایک عدم توازن ہے، حسن بگڑ چکا ہے اور فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ آدمیوں کے محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ان کو چھوڑ نہیں دیا جاتا کبھی بھی، اور ایسا نہیں کہ ان کو اس طرح جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب کریم نے تو یہ ان کے عمل کے ذریعے، لوگوں کے عمل کے ذریعے یہ معلوم کر کے دکھایا ہی نہیں ہوتا کہ ان میں سے جد و جہد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی اس راہ میں کہ معاشرے میں، دنیا میں، پورے کرۂ ارض کے اوپر اعتدال ہو، توازن ہو، ہر شعبہ زندگی میں یہ جو عدم توازن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، اس میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کئی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ ان سب مخالفتوں اور رکاوٹوں میں یہ جو صبر کرنا ہوتا ہے، ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، پسپا نہیں ہونا ہوتا، ہتھیار نہیں پھینکنے ہوتے، اس چیز کو اللہ رب کریم نے جد و جہد قرار دیا ہے۔ یہی جد و جہد ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ محسنین اور مجاہدین جہاد یعنی جو توازن پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اب یہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہتے ہیں، وَجَعَلَ الصَّابِرِينَ، جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے اس پر۔ اور سورۃ التوبہ
آیت نمبر 16 میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مفہوم کو واضح کیا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولجا واللہ خبیر بما تعملون، کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو یا تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور ابھی تو اللہ نے تمہیں ابتلا میں ڈال کر مختلف مراحل میں سے مشکلات میں سے گزار کر یہ تو اللہ رب کریم سامنے لایا ہی نہیں ہے، کہ تاکہ یہ ابھی پتہ نہیں چلا، تمہیں یہ پتہ چلے گا تمہاری جد و جہد سے، تمہارے ثابت قدم رہنے سے اور تمہارا بھرپور انداز سے اپنی توانائیوں اور صلاحیتیں لگانے سے پتہ چلے گا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، کسی کو اپنا ایک ہمدرد اور قریبی نہیں بنایا، کس کے ساتھ وہ جڑے نہیں ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب کریم کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور اس سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ادوار میں جو یہ جد و جہد ہو رہی ہوتی تھی اقامت دین کے لیے اور معاشرے میں حسن اور اعتدال اور توازن پیدا کرنے کے لیے، اس میں دو گروہ ہوتے تھے۔ ایک وہ گروہ ہوتا تھا جو اسٹیٹس کو کا حامی ہوتا تھا، جس طرح آج دنیا میں ظلم ہے، شر ہے، فساد ہے، عدم مساوات ہے، عدم توازن ہے، دونت کا ارتکاز ہے، قوت کا ارتکاز ہے، اور چند لوگوں کی اجارہ داری ہے ہر شعبہ زندگی میں مختلف امور پر، وہی فیصلہ کرنے والے ہیں، اکثریت کو محروم رکھنے والے ہیں ہر معاملے میں۔ تو یہ معاشرے عدم توازن کا شکار ہے اس وقت، ہر معاشرہ پوری گلوب کی سطح پر، پوری دنیا کی سطح پر۔ تو اس طرح پہلے یہ جو معاملات ہوتے تھے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، بستیوں میں ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز وہی دو گروہ ہی ہوں گے، ایک حزب اللہ ہوتا ہے، ایک حزب الشیطان۔ ایک ہوتے ہیں جو سبیل اللہ پر ہوتے ہیں، اللہ کے راستے پر، اور دوسرے ہوتے ہیں جو سبیل الطاغوت پر ہوتے ہیں۔ جو حزب اللہ ہوتے ہیں، سبیل اللہ پر ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں حسن و توازن چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، اور تمام انسانوں کے یکساں بنیادی انسانی حقوق اور ان کی آزادیاں اور ان کی تکریم کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو طاغوت کے راستے پر ہوتے ہیں، حزب الطاغوت ہوتے ہیں، جو وہ معاشرے میں اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو غلط روش پہلے سے ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے وہ برقرار رہے، اس میں کوئی تغیر نہ ہو۔ یعنی جو چند لوگ استحسان کر رہے ہیں جس طرح آج کر رہے ہیں، وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس استحسان کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ جو ظلم اور ناجائز استحسان کرنے والے طبقات ہوتے ہیں ان کا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو اور یہ جو مروجہ حالت ہے ہمیں جو آبا سے ورثے میں ملی یہ چلتی رہے۔ آج بھی بالکل اسی طرح ہوگا کہ یہ دنیا کے جو استبدادی قوتیں ہیں، چاہے وہ قوموں کی صورت میں ہیں، معاشروں کی صورت میں ہیں، یا مختلف معاشروں کے اندر طبقات کی صورت میں ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو مراعات یافتہ طبقے ہیں، جو مالی لحاظ سے لوگوں کا ناجائز استحسان کر کے اپنے پاس ارتکاز دونت کیے ہوئے ہیں، یا جن کے پاس قوت ہے، جن اقوام کے پاس، جن ممالک کے ساتھ اور دوسروں پر وہ جارحیت کرتے ہیں، ان کو مغلوب رکھتے ہیں، یا جن لوگوں کو حسب نسب کے حوالے سے وہ لوگوں میں ایک ذات پات اور قوم کے حوالے سے وہ لوگوں میں برتر بنے ہوئے، تو یہ سارے، یا جو لوگ سرمایہ جن کے پاس بے پناہ ہے، ارتکاز ہے ان کے پاس سرمایہ کا، یہ سارے طبقات، چاہے وہ فرعون ہوں، چاہے قارون ہوں، چاہے سامری ہوں، یہ تمام کے تمام جو ایک برہمنیت کی ذہنیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے اور حکمرانی ذہنیت ہے، یہ تمام کے تمام اسٹیٹس کو کے حامی ہوں گے، کیونکہ معاشرے میں حسن پیدا ہونے سے، اعتدال اور توازن پیدا ہونے سے انہی کے مفادات پر زد پڑے گی، اور عام آدمی کو، جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو معاشرے کے نسل در نسل ایک محروم طبقات ہیں جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہے، ان کو تو ان کے حقوق ملیں گے، ان کے لیے تو ایک یہ دنیا یکساں عزت و تکریم کی اور یکساں حقوق کا مقام بن جائے گا، ان کے لیے تو فرحت کا سامان ہوگا، انہیں تو آزادی حاصل ہوگی، انہیں تو برابر خوراک، تعلیم، رہائش اور یہ ساری انسانی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ ان کو یکساں تکریم کے ساتھ اور رزق کریم کی صورت میں ملے گی، تو وہ تو اس کی حمایت میں ہوں گے۔ تو مفادات پر جن طبقات کے زد پڑتی ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ہر دور میں، کہ وہی کی بنیاد پر ایسا معاشرہ تشکیل نہ پائے۔ تو
یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی چیز ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب کریم دیکھ لے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا ساتھ دینے والے کون سے لوگ ہیں، جو یعنی وحی کے بنیاد پر جو معاشرہ تشکیل دیا جا رہا تھا اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو پھر مخالفین سے قطع تعلق اور ترک موانات کرنا پڑتا ہے۔ پھر مخالفین کے ساتھ جو لوگ سٹیٹس کو کے حامی ہوتے ہیں، جو حالات کو جوں کا تو رکھنا چاہتے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں ظلم اور ناجائز استحصال کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو قانونی حیثیت دیتے ہیں، معاشرتی طور پر اس کو وہ تسلیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر ان کی مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کی طرف سے ایذا برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ وہ سن طیب اور خبیث کے چھٹ کر الگ ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ تو دو کشتیوں میں کوئی سوار نہیں رہ سکتا۔ جو رہنے کی کوشش کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے، اور یہ منافق بھی بتدریج آگے جا کر واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ محمد کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ ہم تمہیں ابتدا میں سے گزاریں گے، یعنی یہ مراحل ہوں گے۔ پیسہ خرچ کرنا بھی یقیناً دولت ہر انسان کو محبوب ہوتی ہے، پیسہ خرچ کرنا اقامت دین کے لیے، اللہ اور رسول کی نظام کی تشکیل دینے کے لیے، وحی کی بنیادوں پر قائم معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، قربانیاں بھی دینی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وطن چھوڑنا پڑے، ہو سکتا ہے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، ہو سکتا ہے اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو جو سب ان کٹھالیوں میں سے کامیابی سے گزریں گے تو پھر تمہیں اس طرح کے ابتدا میں سے گزارا جائے گا، جب تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اور تمہارے حالات کو پرکھا جائے گا۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے ہمیشہ، اور یہ اللہ رب کریم کی سنت ہے، یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے، اور آج بھی یہی ہوگا۔ جو لوگ الہکم الہ واحد کے نظریہ حیات پر ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی معاشرہ سے، کسی رنگ و نسل سے، تو ان کو اس طرح کی مخالفتیں اور اس طرح کی اذیتیں اور ابتلا میں سے گزرنا پڑے گا۔ ان کو اپنے جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا، تب ان کو کامیابی کی منزل ملے گی۔ اور آج کے لیے اللہ رب کریم کی سنت اور اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ ہر دور میں یہی رہیں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ہم محض خواہش کریں اور اسی طرح کے حالات میں یہ طاغوت کے آلہ کار بن کر یا ان کے عباد بن کر چلتے رہیں اور حالات تبدیل ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کھل کر نکھر کر میدان میں آنا ہوتا ہے، دو الگ سے دڑے بنتے ہیں، طیب اور خبیث علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تب ان میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 میں واضح کیا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی تمہارے پاس جس طرح کے بھی حالات میں تم ہو، تم اپنی پوری جد و جہد کرو، اور بھاری ہو یا ہلکے ہو، جو کچھ بھی، اگر تمہارے پاس تم زیادہ وسائل ہیں، زیادہ صلاحیتیں، زیادہ مال و دولت ہے، زیادہ اہلیت ہے، زیادہ لوگ ہو، پھر بھی اپنی جد و جہد کو اقامت دین کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ یہی ہے کہ جس معاشرے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایسا معاشرہ تشکیل دینا تاکہ تمام انسانوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی بھرپور نشو و نما ہو۔ یہ طاغوتی معاشرے میں، جس معاشرے میں ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے، جس میں جبر ہوتا ہے اور جس میں ایک ایسی فضا ہوتی ہے کہ جس میں انسانوں کو آزادیاں نہیں ملی ہوتی، وہاں انسانوں کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، پامال ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں انسانی صلاحیتیں۔ جس معاشرے میں لوگوں کو بھرپور آزادی دی جاتی ہے اور پھر اس بنیادی آزادیاں حاصل ہونے کے بعد جو لوگ مومنین ہوتے ہیں تو ان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، جو اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ جو اللہ کے دین کو اپناتے ہیں۔ جو جبر کی وجہ سے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، یا اندھے گونگے بہرے بن کر آبائی ایک موروثی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، جس طرح صدیوں سے ہوتے آ رہے ہیں، ان میں شخصیت کی نشو و نما نہیں ہوتی، بلکہ وہ بونے رہ جاتے ہیں، زومبیز کی طرح۔ ان کے سر نہیں ہوتے، بس باقی دڑ ہوتے ہیں کہ وہ عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم ایسا معاشرہ تشکیل دینا جاتا ہے جس میں انسانوں کا تزکیہ نفس ہو، وہ مکمل آزادی اور اختیار کے ساتھ اللہ کے دین کو اپنائیں، اور جب اپنائیں تو بھرپور طریقے سے اپنائیں۔ تو اس طریقے سے ان کے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اسی طرح قوموں کو زندہ کرتے رہے ہیں۔
تمام انبیاء علیہ السلام جو مردہ قوموں کو زندہ کرتے تھے، جن میں زندگی کی رمق اور صلاحیت ہوتی تھی، جو زندگی کے لیے جد و جہد کرتے تھے، آج بھی بالکل وہی اصول ہوں گے اور وہی طریقہ کار ہوگا، اسی کے مطابق ہی جد و جہد کرنی ہوگی۔ اللہ رب کریم کی وحی قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب چونکہ کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا، تو یہ وارثون الکتاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا عدل و قسط پر مبنی معاشرہ تشکیل دے کہ جس میں اعتدال ہو، جس میں حسن ہو، جس میں کوئی کسی کا ناجائز استحصال نہ کرے، کوئی کسی کو اپنا عبد بنا کر نہ رکھے، کوئی کسی کا رب اور معبود بن کر نہ رہے، بلکہ تمام انسانوں کو بحیثیت انسان یکساں تکریم اور تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں، آزادیاں حاصل ہوں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور یہ آیت آگے چل رہی ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ۔ اس ایک آیت میں بہت سارے پہلوؤں کو اللہ رب کریم نے اجاگر کیا ہے۔ پہلا اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ پہلے جس طرح ذکر ہو چکا ہے کہ جہاد کے دو مراحل ہیں۔ ایک جدوجہد ہے جو میدان جنگ سے پہلے کی ہے، سب سے پہلے وہ جدوجہد بھرپور انداز سے کرنی ہوگی، کامیابی سے یہ مرحلہ طے کرے گی جو قوم، جو معاشرہ، جو لوگ، تب وہ دوسرے مرحلے کے اہل ہوں گے، یعنی میدان جنگ میں جانے کے۔ جو لوگ یہ پہلا مرحلہ درست انداز سے طے نہیں کرتے، وہ دوسرے مرحلے میں اگر چلے جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہ پٹ جاتے ہیں، وہ طاغوت کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں اور ان کو نام و نشان مٹ جاتا ہے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید حاصل نہیں ہوتی۔ پہلا مرحلہ پوری کاوش کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ اور اپنی سمت اور رخ درست رکھتے ہوئے یہ تغیر نفس کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں انفرادی و اجتماعی طور پر جو تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو ان کے مالی معاملات ہیں، اخلاقی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، وہ تمام کے تمام انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو وہی سے ہم آہنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ حسن و خوبی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے، تب وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں، جس میں قوت کی بنیاد پر دشمن کی طاقت کو روکا جاتا ہے، اپنا دفاع کیا جاتا ہے، دشمن کو کچلا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کے منطقی انجام یعنی تباہی سے دوچار کیا جاتا ہے۔ جب تک آج دنیا میں مختلف جماعتیں، یہ 1400 سال میں مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ جو اپنے تئیں بزام خیر یہ اس ظام میں مبتلا ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں، وہ طاغوت کے خلاف لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو اس طرح کا جہاد ہے جو صدیوں سے ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس جہاد کے نتیجے میں 1400 سال سے جو حق ہے وہ غالب نہیں آیا۔ پچھلی کئی صدیوں سے خاص طور پر جو دنیا میں ایک طاغوتی نظام ہے، حالانکہ لوگ مسلسل مختلف تنظیموں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں اپنی زندگیاں پیش کر رہے ہیں، وہ زندگیوں کی قربانی دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، لیکن اللہ رب کریم کی نصرت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا پہلا مرحلہ جد و جہد کا وہ درست طور پر طے نہیں کیا ہوتا، اور اپنے آپ کو دوسرے مرحلے میں لے جاتے ہیں۔ یہ مختلف جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جو مختلف قسم کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ہیں، تخریبی کاروائیوں میں ملوث ہوتی ہیں، یا کچھ لوگ بزام خیش اسلحہ اٹھا کر وہ یہود و نصارہ کو یا ویسٹرن سوسائٹیز کو، مغربی معاشروں پر جو ایسے حملے کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ جو تمام شکلیں ہیں جن کو یہ جہاد سمجھتے ہیں یا اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں، تو ان کا نتیجہ عملی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ رب کریم کی نصرت شامل حال نہیں رہی۔ اگر اللہ کی نصرت ان میں سے کسی کے ساتھ، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، چیچنیا میں ہوں، یا اور مختلف افغانستان وغیرہ یا مختلف جگہوں پر، مختلف ممالک میں وہ لوگ اپنے طور پر شام میں، یمن میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو کہیں پر بھی قرآن پر صدیوں سے جہاد نہیں ہوا۔
قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جہاد کے مرحلے سے ہی نہیں گزر سکے کامیابی سے۔ انہوں کے جو عقائد ہیں وہ ہی بنیادی طور پر درست نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کو، قرآن مبین کو آخری کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے بعد اور درجنوں بیسیوں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، قرآن پر وہ رک نہیں گئے، انہوں نے اور کتابیں بھی اس کے ساتھ اپنا رکھی ہیں دین اللہ کے حوالے سے، تو اس سے قرآن پر ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر وہ رک نہیں گئے، انہوں نے اور کتنے اور ساتھ حلیف مقرر کر رکھے ہیں، کتنے اولیاء بنا رکھے ہیں، کتنی شخصیات ہیں جن کو وہ ائمہ کہتے ہیں، جن کو اور وہ کابرین، زوما اور سادتنا، کبراءنا اور بزرگان اور اولیاء کہتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے شامل کر رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں کسی ایک مومن کا بھی نام نہیں لکھا، قرآن کریم میں کسی کا نام لیا ہی نہیں گیا، تو سوائے زید رضی اللہ عنہ کہ وہ بھی ایک وضاحت کے سلسلے میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے علاوہ کسی کا نام لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو آج جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی 1.25 ارب ہیں، کوئی ایک ایسا مسلمان ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے علاوہ کسی بھی ایک مذہبی شخصیت کا نام لینا ہی پسند نہ کرے، وہ سب سے ناتنقی ظاہر کرے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیات ہوں، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی عہد کی ہوں یا بعد والے جو 1400 سال میں جو مختلف شخصیات آتی رہی ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک تمام شخصیات کے ناموں سے، ان کے تذکروں سے، ان کے افعال، اعمال اور کردار کے حوالے سے جو کہ قرآن کریم سے باہر ہے سب کچھ، اس سے قطعی طور پر برات اختیار نہیں کی جائے گی، تو اس وقت تک محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جو اسوہ حسنہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا، اس پر ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ جب دیگر افراد کو ساتھ ملایا جاتا ہے، اب تمام مسلمان ہیں پوری دنیا کے 1.5 ارب، وہ اپنی اپنی پسند کی کئی دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں شخصیات کو اس میں شامل رکھتے ہیں، تو ان کا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ایمان عملی طور پر باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے بعد قرآن کریم کے ساتھ اور کتابوں کو شامل کرنا مذہب کے نام پر، جو تمام فرقوں کی، جماعتوں کی مختلف اپنی اپنی ہیں، ایسا کرنے سے قرآن کریم پر ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا قرآن کریم پر ایمان باطل ہو، جن لوگوں کا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر ایمان باطل ہو، تو ان کا جہاد یا ان کا قتال کس طرح فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے؟ جب وہ جہاد، یہ جو اپنے ایمان درست کرنا ہے، یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے، ان کی بنیادی اقدام ہی جہاد کا ہے، یہ ہے کہ آپ اپنے تمام عقائد، نظریات، اپنے اعمال، افعال اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے سارے گوشے اور پہلو کتاب اللہ کے مطابق کر دیں۔ ابھی یہ جو صدیوں سے یہ جو مروجہ اسلام ہے، اس کی تو نہ جو مروجہ ہے جو 50 کے قریب مسلمان ممالک میں، اس کی تو نہ معیشت قرآن کریم کے مطابق ہے، نہ معاشرت ہے، نہ عقائد ہے، نہ ایمان ہے، نہ نظریات ہیں، کوئی ایک چیز بھی قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ اللہ رب کریم کی نصرت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان کی لڑائی محض لڑائی ہے، اور اس کا فیصلہ جو عام لڑائیاں ہوتی ہیں دونوں، چونکہ دونوں میں سے جو مخالفین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں یا دیگر جو غالب اقوام ہیں یا دہریے ہیں، وہ بھی وہی کا اتباع نہیں کر رہے، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بھی وہی کا اتباع نہیں کر رہے، تو مقابلہ چاہے ہنود کے ساتھ ہو، چاہے یہود کے ساتھ ہو، نصارہ کے ساتھ ہو، ان سب کا مقابلہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دنیاوی مادی قوت کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ جو زیادہ جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، بہتر ویپنز ہیں، اسٹریٹجی جن کی زیادہ بہتر ہے، ان کو وہ غالب رہتے ہیں، اور یہی کچھ آج صدیوں سے ہو رہا ہے۔ صدیوں سے کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقہ کے ساتھ اللہ رب کریم کی نصرت نہیں ہے شامل، تو اس کے لیے یہ سمجھنا اور غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ اس کے شامل نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سب سے پہلے اپنا ایمان اور اعمال ہی درست نہیں کیے، یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہی درست انداز سے طے نہیں کر سکے، تو پھر جو قتال کے مرحلے میں اللہ رب کریم کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو پہلا جہاد کا مرحلہ ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، پورا بھرپور جو جہاد جدوجہد کرنے کا حق ہے، تو اپنے ایمان کو قرآن کریم کے مطابق کریں سب سے پہلے، پھر اپنے اعمال کو، پھر انفرادی و اجتماعی زندگی کو، اور یہ
مسلسل عمل ہے، اس کو پوری زندگی کے لیے اپنا ایک جو طریقہ عمل ہوگا، جب آپ اس میں پختہ ہو جائیں اور اتنی تعداد میں ہوں، پھر آپ قتال کے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی سے کے سلسلے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اسی اللہ نے ہی تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو آج صرف فرقہ پرستی کے حوالے سے دیکھ لیں، شاید ہی دنیا میں بہت کم لوگ ہوں جو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اور دوسری اضافی نسبت اور آئیڈینٹی اور پہچان نہ رکھتے ہوں، کسی امام کی، کسی فرقہ کی، کسی جماعت کی، کسی شخصیت کی نسبت ضرور وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، تو پھر وہ جو مسلم ہونے والی ہے شناختیں وہ تو پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ باقی رہتی ہی نہیں جب اس کے ساتھ کوئی سلسلہ، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت کا سابقہ ناحقہ لگ جائے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج تک کی یہ جو توانائیاں ہیں، صلاحیتیں، یہ جان ہے، مال ہے، سب ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کی سنت اور اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنا ایمان درست کرنا ہوگا، اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے، وحی کے مطابق سب سے ناتعلق ہو کر، تمام کتابوں سے، تمام شخصیات سے یکسر ناتعلق ہو کر قرآن کریم کے مطابق اجتماعی طور پر جب ایک سٹرکچر بنے گا ان لوگوں کے ساتھ، پھر وہ اتنی قوت اللہ رب العزت ان کو دے گا، پھر وہ لوگ جب باطن کے، طاغوت کے، شیاطین کے، ابلیس کے سامنے، شر کے سامنے، فساد کے سامنے جب وہ میدان میں کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ تو وہ جو سٹرکچر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تشکیل دیا جا رہا تھا اللہ رسول کی اطاعت کا، وہ جو آزادی پر مبنی معاشرہ تھا، جو اللہ کی حدود اور اللہ کے اوامر و نواہی کے بنیاد پر وہ جو ایک سٹرکچر بن رہا تھا، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تاکہ رسول جو کہ ایک مرکزی سپریم کمانڈر کی حیثیت سے معاشرے کی ایک مرکزی اور ایک نقطۂ ماسکہ تھے، تو وہ لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور جو مومنین تھے، جتنے بھی جن کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، جو وحی کے مطابق جن کی انفرادی و اجتماعی زندگی بن چکی تھی، وہ لوگوں کے معاملات پر نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ دنیا میں ظلم، شر اور فساد نہ ہو، اور لوگوں کے حقوق کو سلب نہ کر سکیں، لوگوں کو آزادی حاصل ہو۔ تو یہ مقصد تھا اس معاشرہ تشکیل دینے کا۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم، کہ تم اقامت الصلاۃ کرتے رہو، یعنی اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کرو تمام شعبۂ زندگی میں، اور صبح و شام 24 گھنٹے 24/7 یہ جو وحی کا اتباع کرنا ہے اجتماعی سطح پر، اس کا نام صلاۃ ہے۔ اور لوگوں کو نشو و نما دو، زکوٰۃ یہ محض 2.5% سال کے بعد دینے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ نشو و نما کا نام ہے، کہ تاکہ تمام انسانوں کی صلاحیتیں ان کی نشو و نما ہو، ان کی تمام صلاحیتیں نمو پا سکیں، لوگ محرومیوں میں نہ رہیں، ان کی صلاحیتیں پامال نہ ہوں، کچلے ہوئے نہ رہیں۔ اور واعتصموا باللہ ھو مولاکم، کہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کو تھام کے رکھیں کہ وہی ان کا مولا ہے۔ اللہ رب کریم تو چونکہ کوئی مادی میں وجود نہیں ہے، وہ تو بے مثل ہے، تو اس کو تھامنے سے مفہوم یہ ہے کہ اس کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس کے ساتھ جڑ کر رہیں، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہ کریں، اور اس سے اپنی توجہ ہٹا کر کسی اور طرف، کسی اور عقیدہ، نظریہ، کسی کتاب، کسی تہذیب و تمدن کی طرف اپنی نگاہیں نہ لے کر جائیں، بلکہ اسی پر فوکس رکھیں، اسی کو مد نظر رکھیں، اور اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں انفرادی و اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو بھی کوئی اس طرح جد و جہد کرتا ہے، جو اقامت دین کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، یعنی وحی کا اتباع کرتے ہوئے، اللہ اور رسول کی اطاعت بنیادی طور پر وحی کا اتباع تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین خود بھی قرآن کریم کا اتباع کر رہے تھے، اور جو لوگ آپ علیہ السلام کی اطاعت کر رہے تھے، آپ کا اتباع کر رہے تھے، وہ بھی اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ تو یہ ایک اجتماعی ایک جد و جہد کا نام تھا اقامت دین۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بھی وہ جد و جہد اسی طرح جاری رہنی چاہیے تھی، اور لوگوں نے اجتماعی طور پر اسی طرح اسی سٹرکچر کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے دور میں جو کچھ نظام تشکیل دیا گیا تھا ماضی میں، وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف اس عہد کے لیے تھا، نہیں، اس سسٹم نے، اس سٹرکچر نے، اس میکانزم نے قیامت تک باقی رہنا تھا۔
اور وہی کے اندر یہ صلاحیت ہے، صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی موت کے بعد، وفات کے وقت ایک اور عام مومن کے اوپر وہ یہ ذمہ داری ڈالی جاتی، اور جو دیگر مومنین میں بحیثیت امام کے، امام المتقین کے وہ کردار ادا کر رہا ہوتا، اور چونکہ نبوت کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس سسٹم نے سبوداج نہیں ہونا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں اس وقت پوری دنیا میں ہمارے سامنے جو سٹرکچر ہے، یا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہجوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اس میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ سٹرکچر ہی نہیں ہے، بلکہ تمام جو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں وہ فرقوں میں، جماعتوں میں، باہمی اختلافات میں، تفرقہ میں، بغی بینہم میں مبتلا ہیں۔ تو یہ اسلام میں اس طرح کا جو سماجی سٹرکچر اپنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے تمام کے تمام مشرکین ہیں، کیونکہ فرقہ بندی شرک ہے۔ تو ایک آدمی ہے وہ شرک کی دندن سے ہی نہیں نکل سکا، اور وہ کہے کہ میں جہاد کرتا ہوں، یا میں قتال کرتا ہوں، یا دشمنوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بزعم خیش جن کو وہ دشمن قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی دین کا دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ خود بھی وہی کا اتباع نہیں کر رہا، وہ خود بھی شرک میں مبتلا ہے، خود بھی تفرقہ میں مبتلا ہے، اور دوسرے مشرکین کو اور دوسرے تفرقہ میں مبتلا لوگوں کو، یا دوسرے جو وہی کا اتباع نہیں کر رہے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو محض جہالت اور فکری تضادات ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت کن لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم نے جو سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ کوئی جد و جہد جو بھی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس کو آخرت میں بھی اس نشو و نما شدہ جو ذات ہوگی، چاہے وہ فرد ہوگا، چاہے معاشرہ ہوگا، تو ان کو کوئی قوم ہوگی، ان کو آخرت میں بھی اللہ رب کریم جنت کی زندگی دے گا، اور ان کے لیے خوشگواری ہیں۔ تو اللہ رب کریم تو غنی ہے، اس کو تو مختلف اقوام کی، افراد کی، یا پورے جہانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کا خالق ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ جو جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان لا کر پہلے ایمان کو قرآن کریم کے مطابق کریں، اس کے بعد وہ اگر ہجرت کرنی پڑتی ہے، علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، علاقہ چھوڑ دیں، پھر بھی جد و جہد کرتے رہیں اقامت دین کے لیے، اللہ اور رسول کی اطاعت پر مبنی ایک سٹرکچر تشکیل دینے کے لیے، جس کے اصول وہ ہوں، جو اصول اور طریقہ کار اور جو میکانزم محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں تھا کہ مسلمان مل کر اجتماعی سطح پر، جس طرح انفرادی و اجتماعی سطح پر تمام شعبہ زندگی میں وہی کا اتباع کر رہے تھے، اسی طرح وہ سٹرکچر قائم کرنے کے لیے جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، علاقہ چھوڑنا پڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، مال دولت جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑتے ہیں، خرچ کرنا پڑے خرچ کرتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی سب کچھ جو کرے گا اس کو اللہ رب کریم کی رحمت سے وہ بہرہ مند ہوگا، اس کو فتح نصرت ملے گی، اور وہ اپنے نصب و نین کو پانے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اے ایمان والو، یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے، یہ وہ جس کو مرتد کی سزا یہ باطن مذہب میں قتل قرار دی جاتی ہے، قرآن کریم میں مرتد کی سزا قتل کہیں بھی قتل نہیں ہے۔ مرتد کو آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے، ہر انسان کو، وہ دین کو، اسلام کو چھوڑتا ہے چھوڑ دے، تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن یہ جو آدمیوں کا گھڑا ہوا باطن مذہب ہے جس کو اسلام کا نام دیا گیا ہے، اس میں مرتد کی سزا قتل لکھی ہوئی ہے انہوں نے، جبکہ قرآن کریم میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو جو بھی ایک انسان کو بغیر
ناحق قتل کرتا ہے بغیر حق کے تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ تو یہ تو ان کا جو خود ساختہ مذہب ہے، اس میں تو اس طرح کے اور بھی کتنے اپنی طرف سے جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، جس طرح انہوں نے یہ جو سنگسار کرنا جو سزا لکھی ہوئی ہے فحاشی کی، یہ بھی اللہ کے دین کے خلاف ہے، کیونکہ سنگسار کرنے سے بھی آدمی قتل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے یہ جو بدکاری کی سزا ہے وہ 100 کوڑے قرار دی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے خود گھر کے سزا اور اس کو جو بدکاری کی سزا ہے اس کو سنگسار کرنا یا جان سے مار دینا، پتھر مار مار کر، وہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس میں یہ باطن مذہب میں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ رب کریم ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو لے آئے گا تمہارے بعد جو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ رب کریم ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور وہ مومنین کے ساتھ بڑے نرم ہوں گے اور کافرین کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اپنی مشیت کے مطابق وہ دیتا ہے۔ تو اس آیات میں جو مختلف گوشے بیان کیے گئے ہیں، آپ ان گوشوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ جہاد کیا چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد یہی ہے کہ مومنین کے ساتھ جو وحی کا اتباع کرنے والے ہیں، جن کا ایمان، جن کے عقائد، نظریات، ایمان، اعمال قرآن کریم کے مطابق ہے، تو ان کو تو آپس میں بڑا نرم خو اور ان میں الفت و اخوت ہونی چاہیے، جبکہ جو باطن اور جبر کے ماحول کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک عدم اعتدال والا معاشرہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح میں ہر طرح کا ظلم گوارہ کیا جاتا ہے اور روا رکھا جاتا ہے، جو ایسے معاشرے کا تحفظ چاہتے ہیں اور ایسے معاشرے کے لیے کی تسلسل اور بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو مومنین ان کے مقابلے میں بڑے سخت واقع ہوتے ہیں۔ ان کے لیے وہ مداحنت نہیں دکھاتے، ان کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، اور ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اور تمام توانائیوں اور صلاحیتیں اپنی بروئے کار لاتے ہوئے وہ باطن اور شر پر مبنی جو معاشرہ ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے راستے میں یہی لوگ جد و جہد کرنے واتے ہیں، اور ان لوگ ان کی جو ملامت کرتے رہیں، اختلاف کرتے رہیں، ان پر اعتراضات کرتے رہیں، وہ ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور مومنین کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے جو یہ ساری جد و جہد کرتے ہیں۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب کریم نے فرمایا، آیت نمبر 52 ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ کافرین کی اطاعت بالکل نہیں کرنا، یعنی جو یہ ایسا معاشرہ جو حسن پر نہیں مبنی، جو اعتدال پر مبنی نہیں ہے، جس میں افراط و تفریط ہے، جس میں لوگوں کا ناجائز استحصال ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اور مختلف طبقات کی جہاں پر اجارہ داری ہے، تو ایسا جو معاشرہ ہے، جو لوگ ایسے معاشرے کے قیام کے لیے اور تسلسل کے لیے، ایسے معاشرے کی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو مومنین کو چاہیے کہ وہ ان کی اطاعت نہ کریں، وہ وہی پر مبنی معاشرہ جس میں ایک اعتدال ہے، ایک حسن ہے، ایک توازن ہے، تو وہ ایسے معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے آپس میں جڑیں اور اجتماعی طور پر وہی کا اتباع کریں، اور لوگ ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی نصرت و تائید سے ان کو تقویت اور توسیع ملتی جائے گی، اور یہ معاشرہ پھر پھیلتے پھیلتے اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ باطن معاشرے کو سبوتاج کرتا ہے، اس کے پورے اس نظام کی چونیں اکھیڑ دیتا ہے، اور اس کو بنیادوں پر وہ نظام گر جاتا ہے جو ایک عدم توازن والا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اور ان کے ساتھ وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا، بھرپور جد و جہد کرنی ہے ان کے ساتھ آخری حد تک، یعنی اپنی توانائیاں، صلاحیتیں بھرپور انداز سے بروئے کار لانی ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاں جہاد کا ایک اور پہلو اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ تقوی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی، اس کے اوامر و نواہی کی مطلق اور قطعی طور پر جو اطاعت کرنا ہے، مکمل طور پر غیر مشروط اطاعت ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی اللہ رب کریم سے ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کوئی ایسی مخلوق یا ایسی شے مخلوق نہیں، معاذ اللہ رب کریم کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے، یا اس کا کوئی اس طرح کا کوئی جو ایک
غلط تصور ہے اللہ رب کریم کے متعلق۔ تقوی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان نتائج کے خوف سے اپنے آپ کو بچانا کہ اللہ رب کریم کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی تو ایسے اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کی نشو و نما نہیں ہوگی، اور ہماری جو صلاحیتیں وہ دب کر رہ جائیں گی، اور ہماری شخصیت جو کہ انسان کو جس کو شعور ہوتا ہے زندگی میں، وہی اس کو جو شعور کی اعلیٰ منازل پر لے جاتی ہے، تو وہ اس مادی سطح سے انسان کو نکلنے کا بھرپور موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مادی زندگی تک ہی محدود نہ رکھے، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر دیکھے، اور وہ دیکھے کہ اس کی ذات کے اندر جو نشو و نمو کے کتنے مواقع ہیں۔ یہ شعور وہی عطا کرتی ہے کہ انسان مادی سطح سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ جو صرف مادی سطح پر یہ کھانا پینا اور اس دنیاوی زندگی اور ان کے جو اور ضروریات ہیں، اور جو اہل خانہ ہیں، جو گھر بار جو دیگر ضروریات ہیں، جو ان تک محدود رہ جاتا ہے، انہی کو ہی مطمع نظر اور نصب العین بنا دیتا ہے، تو وہ تو جانوروں کی سطح پر ہوتا ہے، کیونکہ جانور بھی اسی سطح پر ہوتے ہیں کہ اپنی بقا کے لیے، اپنی جو نشو و نما کے لیے مادی اور طبعی تقاضوں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی اعلیٰ اقدار نہیں ہوتی، یا ان کے ذات کا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ اسی شعوری منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ مادی تقاضے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کہ جب تک انہوں نے دنیا میں رہتا ہوتا ہے، یہ ماضی رہنا ہوتا ہے، مادی تقاضوں کو بھی انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے، ان رشتوں کو، ان ضروریات کو، ان کمانے کو، خرچ کرنے کو، اور یہ سارے وہ تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، علاج کے، رہائش کے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ اس مادی سطح سے بہت بلند ہوتی ہے، اور ان کے سامنے ہمیشہ اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاقی اقدار، اللہ رب کریم کی حدود، اس کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی ہوتے ہیں، وہ ان پر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھوتا نہیں کرتے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کو پامال نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کی پامالی سے بچنے کے لیے ان کو چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، وہ اس کی ہر قیمت ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں متقین۔ تو یہی چیز اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کی طرف، اللہ کی طرف وسیلہ، جن کے اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اس نصب العین کو پانے کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک ذریعہ اپناؤ، اور وہ کیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے فی سبیل اللہ جدوجہد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، فلاح اس عمل کا نتیجہ ہے، یعنی ایمان کا درست ہونا، پھر تقوی اختیار کرنا، پھر وہ وسائل اور ذرائع اور وہ تمام تقاضے پورے کرنا، جدوجہد بھرپور کرنا، یہ سب کچھ کیا جائے گا، پھر فلاح حاصل ہوگی۔ اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں جو اللہ کے علاوہ جو دیگر لوگوں کو پکارنے والے ہوتے ہیں، دیگر اللہ کے علاوہ انہوں نے انداد اللہ اور شرکا بنا رکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے وہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ تھے، کہ جنہوں نے عزیر کو اور عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور رب بنا دیا تھا۔ تو ان میں چاہے کوئی بھی ہوں، جو لوگ اللہ رب کریم نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کا مقرب ہو، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی، اور تمام جو عباد اللہ الصالحین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہر دور میں تمام مومنین اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو وہ تو صالحین، متقین، مجاہدین، محسنین، اور خود انبیاء اور رسول علیہ السلام، وہ بھی اپنے اعمال صالح کے ذریعے، اپنی جدوجہد کے ذریعے اللہ رب کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے قرب کے لیے وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی ہمارے اعمال صالح ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی جدوجہد ہے کہ جو ہمیں مقربون کی منزل تک لے جائے گی۔ اور وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین، وہ تمام اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ رب کریم کی معصیت کی تو ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔
सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 72 है। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। अकामत दीन के लिए जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन एक अरसा तक मक्का में रहने के बाद, जब जो मक्का के ज़ालिम लोग थे, जो जबर का माहौल रखना चाहते थे, जो दीन अल्लाह के लिए नहीं रखना चाहते थे, दीन अल्लाह के लिए होने का मकसद ये नहीं है कि तमाम लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किए जाए और कहा जाए कि अभी दीन अल्लाह के लिए है। नहीं, अल्लाह के लिए दीन होने का मफ़हूम ये है कि इंसानों को आज़ादी हासिल हो, कि कोई मुसलमान रहना चाहे तो मुसलमान रहे, कोई काफिर रहना चाहे, कोई ईसाई रहना चाहे, यहूदी रहना चाहे, हिंदू रहना चाहे, दहरिया रहना चाहे, तो उसको आज़ादी हो। ये है दीन अल्लाह के लिए होना। तो आज दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक या इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की आज़ादी हासिल है, वरना ये जो अक्सरियत, ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान मुआशरे, ये तो सबसे ज़्यादा जहालत में मुब्तला हैं। और ख़ुद दीगर भी ममालिक में भी कई एक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये तअस्सुब और जहालत पाई जाती है कि वो लोगों को मजहबी आज़ादी नहीं देते। तो ये मजहबी आज़ादी अल्लाह रब करीम की जो वही की बुनियाद पर कायम शुदा मुआशरे होते हैं, ये पूरे ग्लोब पर, पूरे कुरार्ज़ पर जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिइज़्निल्लाह अकामत दीन का निज़ाम तश्कील पाएगा, तो उसमें तमाम इंसानों को यकसां आज़ादी हासिल होगी कि कोई इस्लाम को कबूल करे या न करे। तो ये जो मक्का को छोड़कर मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम गए, उन्होंने हिजरत की और अपने जानों और मालों के साथ उन्होंने जद्दोजहद की, यानी उनको घर बार छोड़ना पड़ा मुहाजिरीन को, अपने वतन, इलाका, रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, तो सब कुछ छोड़ दिया। ये उनका जिहाद था इस मरहले में। पहले तो वो ईमान लाए, फिर उन्होंने जद्दोजहद की, और फिर जो मदीना में जो लोग थे उन्होंने उनको ठिकाना फराम किया, नुसरत की, और जो कुछ उनके पास था वो हाजिर कर दिया। तो उनमें वो रिश्ता वलायत कायम हुआ अंसार और मुहाजिरीन में। और ये जो रिश्ता वलायत है, जिसको अल्लाह रब करीम ने उल्फत और उख़्वत करार दिया है, कि जो बुनियादी शर्त है इस जद्दोजहद का लाज़मी नतीजा है, क्योंकि इन सब का इलाह एक होता है, नस्बुलैन एक होता है, हदफ एक होता है, और उनका ईमान इलाहुकुम इलाहुन वाहिद पर होता है। तो उनमें ये एक दूसरे की वो नुसरत करते हैं, और एक दूसरे के लिए उल्फत उनके दिलों में होती है और उख़्वत होती है। वो एक दूसरे के वली होते हैं, वलायत होती है उनके दिलों में। जबकि जो बातिन मुआशरा होता है, बातिन एक समाज होता है, बातिन अकायद और नज़रियात के हामिल लोग होते हैं, उनमें बाहमी अदावत होती है, बग़युन बैनहुम होता है, तफ़रक़ा होता है। तो आज जितने भी ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, यहूद हैं, नसारा हैं, ख़ुद को वही का इत्तबा करने वाला कहते हैं, लेकिन तमाम के तमाम में दर्जनों बीसियों फ़िरके हैं, जमातें हैं, उनमें बाहमी इख्तलाफ़ात हैं, उनमें उल्फत नहीं है, वहदत नहीं है, और तफ़रक़ा है, बग़युन बैनहुम है, सरकशी है, इख्तलाफ़ात हैं। तो वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इन तमाम को, यहूदियों को, मुसलमानों को, नसारा को अलग अलग रास्ता दिखाया है या अलग अलग रहनुमाई दी है। नहीं, वो वहदहू ला शरीक रब ऐसा रब है कि उसने तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को, जिस तरह पहले तज़किरा हो चुका है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम और उनके जो मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम थे, वो सब के सब मुस्लिम थे, सब इलाहुकुम इलाहुन वाहिद का परचम थामे हुए थे हाथ में, और तमाम में एक ही तरह की उल्फत थी, उख़्वत थी, वहदत थी, एक ही उम्मत थी। लेकिन ये जो बाद में आने वाले हैं, ये जिस तरह आज पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और हिंदू और जो यहूद हैं, नसारा हैं, ये जो तफ़रक़ा में, इख्तलाफ़ात में और बग़युन बैनहुम में मुब्तला हैं, तो ये अपने अपने ख़ुद तराशीदा बुतों की वजह से, कि वो अल्लाह की वही के साथ अपने अहबार और रहबान और अपने जो उनके मजहबी पेशवा हैं, जो उनके अकाबरीन, ख़ुद साख्ता और ज़ोमा और सादतना व कुबराना जिनको कहा गया है कुरान करीम में, उनके शामिल करते हैं उनको दीन में, ख़ुद यानी अंदादुल्लाह और शुरका बना देते हैं, और आदमियों के हाथ की लिखी हुई किताबों को दीन में शामिल करते हैं।
وحی کے ساتھ، تو یہ وہ جرم ہے جو ان میں تفرقہ اور اختلافات اور ان میں وہ ایک خلیج پیدا کر دیتا ہے۔ تو مومنین میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ مومنین چاہے چند ہوں یا چند لاکھ ہوں یا چند کروڑ ہوں، چند ارب ہوں، وہ ایک ہی وحدت ہوگی، ان میں الفت ہوگی، ان میں اسی طرح اخوت ہوگی۔ وہ ایک نظریہ حیات کے اشتراک کی وجہ سے، جب ان کے سب کے نظریہ حیات اپنے اپنے ہیں، ان کا ایمان اپنا اپنا ہے، عقیدہ اپنا اپنا ہے، بت اپنے اپنے ہیں، تو یہ کبھی بھی ان میں وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ، کہ جو لوگ شروع میں ایک تو سبقت کر گئے ایمان لینے میں، مشکل حالات میں، کٹھن مراحل میں وہ ایمان لے آئے، ہر طرح کی وہ اذیتیں اور ابتلا میں سے گزرے، اور پھر کچھ دیگر تھے جو جنہوں نے ان کے استقامت کو دیکھا اور ان کی کامیابیوں کو دیکھا اور اللہ رب کریم کی نصرت و تائید کو دیکھا، تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے، تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہی، مومنین کے ساتھ ہی، وہ ایک ہی راستے کے راہی اور ایک ہی منزل کے مسافر بن گئے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ جو وہ یہ جو کاروان ہوتا ہے جو وحی کا اتباع کرنے والا، جو کہ ہر دور میں صرف ایک دو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے جس کی بنیاد رکھی جاتی تھی، پھر لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے تھے اور تقویت ملتی جاتی تھی، کہ تو جب معاشرہ میں اتنی ان کو افرادی قوت مل جاتی تھی، تو پھر اللہ رب کریم کا حکم آتا تھا کہ اب ان کے ساتھ پہلے مرحلے میں تو صرف اذیتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، وہاں پر ابتلا میں سے گزرنا ہوتا ہے، ہاتھ روکنے ہوتے ہیں، لیکن جو قوت بڑھتی جاتی ہوتی ہے، پھر اس قوت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو طاغوت ہوتا ہے، جو مجرمین ہوتے ہیں، مفسدین ہوتے ہیں، جو باطن پرست ہوتے ہیں، ان کا زور توڑنے کے لیے ان کو سختی دکھانا ہوتی ہے، ان کو اس طرح کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی جس طرح شروع میں جب مومنین تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو اس وقت تو وہ اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اپنے ظلم میں، جبر میں اور اذیت رسانی میں بہت حد تک سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی سرکشی کو بتدریج روکا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود میں اور باؤنڈریز میں پیچھے دھکیلا جاتا ہے، اور یہ عمل شروع ہوتا ہے جب اللہ رب کریم مومنین کو تقویت دیتا ہے، ان کو قوت عطا کرتا ہے۔ اس میں پھر منافقین بھی ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی ساری جد و جہد میں ان کی صفوں میں جو منافقین بھی رہے، ان کی نشاندہی بھی ہوتی رہی، پھر بتدریج ان پر سختی بھی کی جا رہی تھی، پھر جو وقت گزرتا گیا، مختلف ابتلاؤں میں سے، مختلف اذیتوں میں سے اور مختلف مراحل میں سے جو منافقین چھٹتے گئے، ان کو وہ زیادہ آشکارا ہوتے گئے، ان کی حقیقت واضح ہوتی گئی، اور ایک ایسی بھی نوبت اور مرحلہ آ گیا کہ جب انہوں نے الگ سے مسجد بنا دی اور کلیئر کٹ واضح ہو گئے، منافقین کا ایک دھڑا اور مومنین کا، مسجد تقوی والے مومنین تھے، مسجد زرار والے منافقین تھے، اور پھر یکسر اور قطعی طور پر ان سے سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، کہ ان کی مسجد میں بھی جانے سے اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کو روک دیا، اور حتیٰ کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنے سے بھی، یعنی قطعی اور یکسر ان سے کلی طور پر ناتعلقی ظاہر کر دی گئی۔ وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، اور بظاہر اسلام کے شعائر اور جو مناسک ہیں ان پر کاربند بھی تھے، زبان سے اقرار بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ رب کریم نے شہادت دی ہے کہ وہ منافقین کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو ان کی جو منافقین کی اور یہ مسجد زرار اور مسجد تقوی کی جو فلسفی ہے، یہ الگ سے ایک اس کا پورا موضوع ہے، جس کو سمجھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 1400 سال سے جو مذہب چل رہا ہے، یہ بنیادی طور پر شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے، جس کو کہ نسل در نسل ہم جو کہ قرآن کریم سے ناتعلق ہیں، ناتعلق رہے ہیں، اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا، تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو جو مذہب باپ دادا سے ہمیں ملا ہے اسی کو اسلام سمجھ رکھا ہے، کہ جب کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے اور اس میں جو تفکر اور تدبر ہے اور اس میں تصریف آیات کے ذریعے یہ پورا الگ سے عنوان ہے، اور اس پر اللہ رب کریم کی جو آیات ہیں
وہ خود کتاب اللہ میں سے ہی پوری انسانی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ کس طرح ہر دور میں یہ شیاطین ایک مذہب گھڑتے تھے وحی کے مقابلے میں، اور یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں بھی یہی ہوا، اور یہ مسجد زرار والے تھے یہی جو ایک شیطانی مذہب کاٹ رہے تھے، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد اب یہ اللہ رب کریم کے علم ہے کہ کتنا وقت لگا، لیکن بہرحال ہم جو منظر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں اور جب دین مکمل ہوا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، معاشرہ کن خطوط پر استوار ہو چکا تھا، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کس طرح ہو رہی تھی، اور قرآن کریم نے رہنمائی کیا دی تھی، اور معاشرے کے کیا فیچرز اور خدوخان تھے، جو اقامت دین کا جو سٹرکچر اور میکانزم اور جو مشینری محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین نے جو نظام تشکیل دیا تھا، جس کے تمام ڈائمنشن تمام گوشے قرآن کریم میں محفوظ ہیں، اور جو آج ہمارے سامنے اسلام کے نام پر جو ایک سٹرکچر ہے، جو ایک ادارے ہیں، جو سسٹم ہیں، جو بلیف سسٹم ہے، جو ریچولز ہیں، جو مناسک ہیں، شعائر ہیں، وہ تمام کے تمام کس طرح تبدیل ہو چکے ہیں، قرآن کریم سے کس طرح مخالف اور متضاد ہیں، ان پر کس طرح ملمہ کاری کی گئی ہے اسلام کی، کہ وہ جس طرح کسی کھوٹ کے اوپر، کسی دھات کے اوپر جو پیتن ہو، تانبا ہو، اس پر ملمہ کاری کر کے اس کو ظاہر کیا جائے کہ یہ سونے کی ہے، حقیقت میں وہ سونا نہ ہو، بس اس پر پالش کی گئی ہو، تو یہ گولڈن پلیٹنگ، تو یہ جو مروجہ مذہب ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا وحی کی صورت میں، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا، اور وہ قرآن کریم میں اس کے تمام خد و خال محفوظ ہیں۔ یہ جو مروجہ مذہب ہے یہ انہی شیاطین کا کھڑا ہوا ہے، اور اس نے اس حقیقی اسلام کے نام تو وہی استعمال کیا ہے، اس کے مطلب بنیادی وہ دھوکہ دینے کے لیے اس کی بہت سارے فیچرز وہی رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر اس کے اتنے ملامہ کاری ہے، اتنا کھوٹ ہے، اور اتنا جھوٹ اس میں گھڑا گیا ہے، افطرا اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ کھڑا گیا ہے کہ یہ وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام جو ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جس پر عمل ہو رہا تھا وہ قرآن کریم میں ہے، اور اس کے ساری ڈائمنشن وہ الگ سے ایک پورا موضوع ہے، تو اس میں وہ تمام آیات، ان کے حوالے، ان کا سیاق و سباق اس موضوع میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد اس کی جو آڈیو ہے وہ اس پر یہ بیان کیا جائے گا اس کو۔ تو یہ ان منافقین کے اوپر سختی کرنے کا حکم تھا، اور پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 اور 44 سے اف اللہ عنک نعما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ آج کی نشست میں یہ آخری آیت ہے۔ یہ جو آج کا یہ نشست تھی یہ جہاد سے متعلق تھی، کہ جس میں ابھی مومنین قتال کے مرحلے میں نہیں گئے ہوتے، وہ اس جدوجہد کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تقویت پا رہے ہوتے ہیں، مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور تغیر نفس ان میں ہو رہا ہے، اور ان میں کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے اور ان کے سارے جو گوشے ہوتے ہیں انفرادی و اجتماعی زندگی کے وہ وہی سے ہم آہنگ ہو رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ جہاد کا مرحلہ ہے۔ تو اس میں اس آخری آیت میں اللہ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے کیوں معاف فرمایا اللہ رب کریم نے کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، اذن دیا۔ وہ جو منافقین تھے جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے وہ تو بتدریج چونکہ نکھرتے آ رہے تھے، ان کی حرکات، ان کی سکنات اور ان کے رویے اور ان کے جو سارے نفسیات تھیں وہ بتدریج سامنے آتی جا رہی تھی، قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، ان کی جو معاشرے میں جو کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے آیا تھا، تو بتدریج تمام مومنین منافقین کو پہچانتے جا رہے تھے کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں کا رویہ ہے، قرآن کریم نے فلاں رویے کو منافقت قرار دیا ہے، تو یہ علامات، یہ رویے فلاں شخص میں ہیں، چونکہ سب کچھ سب کے سامنے ہو رہا تھا۔
تو منافقین چھٹتے جا رہے تھے، یعنی طیب اور خبیث الگ ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہ منافقین کی جو ایک پہچان اور ایک علامت اور ایک رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مال خرچ کرنے کا موقع آتا یا قتال کے لیے جانے کا موقع آتا، کوئی بھی قربانی دینے کا موقع آتا، ایثار کا، اخلاص کا، وہ پیچھے ہٹتے تھے، وہ شوہ نفس میں مبتلا تھے، وہ مال میں بخیل تھے، خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، مشکلات نہیں برداشت کرنا چاہتے تھے، جان قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، جہاد میں جانے کے لیے بہانے ہیلے بہانے کرتے تھے، پس و پیش کرتے تھے قتال میں جانے کے لیے۔ تو یہ سارے رویے ان میں ظاہر ہو رہے تھے، تشکیل پا چکے تھے اور آشکارا ہو رہے تھے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین بنیادی طور پر نہایت نرم مزاج تھے، نرم خو تھے، بڑے عف و درگزر والے تھے۔ تو ان کی وہ جو بہانے بازیوں کی بنیاد پر وہ جو ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا عذر حقیقی ہے، تو وہ اس طرح نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہتے تھے کہ ہم نہیں آ سکتے فلاں وجہ سے قتال میں، تو نبی کریم علیہ السلام ان کو اجازت دے دیتے تھے اپنی جو شفقت کی وجہ سے، نرم خوئی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب کریم نے یہاں اس آیت میں اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے، تو اس کو ظاہر ہو جانے دینا تھا کہ جو لوگ صادق ہیں اور جو لوگ کاذب ہیں، یعنی جو قتال کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے، ہر طرح کی مشکلیں برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، وہ لوگ صادق ہیں اپنے دعوی ایمان میں، اور جو ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، وہ لوگ کاذبین ہیں، منافقین ہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ رب کریم کی مشیت یہی تھی کہ یہ بتدریج منافقین صفوں سے علیحدہ ہوتے جائیں، تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ جب حکم آ گیا، فیصلہ ہو گیا، توقع اللہ کہ اب جہاد میں قتال میں جانا ہے، تو پھر جو اسے انکار کریں تاکہ نکھر کر واضح ہو جائے کہ یہ منافقین ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ رب کریم پر اور آخرت پر ایمان لانے والے، یہ کبھی بھی اجازت طلب نہیں کرتے۔ یہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، جتنا مشکل سفر ہو، جتنا جان کا خطرہ ہو، جتنا مال خرچ کرنا ہو، جتنی تنگی میں وقت گزارنا ہو، وہ تو آگے ہوتے ہیں، وہ تو سب سے پیش رہتے ہیں۔ تو یہی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اقامت دین کے لیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے نظام کو تشکیل دینے کے لیے وہ جو سرگرم رہتے تھے، آگے رہتے تھے، وہی حقیقت میں اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، وہی صادقین تھے۔ اور جو پیچھے رہتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، وہ بظاہر اسلام کے مناسک اور شعائر پر بھی کاربند تھے، لیکن وہ تھے منافقین۔ تو آج کی یہ نشست سورۃ توبہ کی ان دو آیات 43 اور 44 پر مکمل ہوتی ہے، اور اگلا جو حصہ ہوگا اسی عنوان اور موضوع کا، وہ ہوگا قتال فی سبیل اللہ، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ تو اس کو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ان آیات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔